إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے ایک ایسے لحظہ پر گفتگو کرنی ہے جو لحظہ ہر انسان پر آتا ہے، اور ہر انسان کو اس لحظہ سے اور اس کی شدتوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے، اور اس سے کسی کو راہ فرار حاصل نہیں ہے. یہ لحظہ ہر انسان پر آتا ہے، مرد پر بھی آتا ہے اور عورت پر بھی آتا ہے، اور بوڑھے پر بھی آتا ہے، جوان پر بھی آتا ہے اور بچے پر بھی آتا ہے، اور بعض اوقات پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ لحظہ آ جاتا ہے. یہ لحظہ ایسا ہے کہ جس کی شدتوں سے ایک مالدار کو بھی گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا زیادہ مالدار کیوں نہ ہو، اور ہر فقیر اور مسکین اور غریب کو بھی اس سے گزرنا پڑتا ہے. یہ لحظہ ایسا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں بخشا. یہ لحظہ نبیوں پر بھی آتا رہا، نبیوں کے پیروکاروں پر بھی آتا رہا، نبیوں کے مخالفین پر بھی آتا رہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی آیا، اور ان کی ازواج مطہرات پہ بھی آیا، اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہ بھی آیا. ان کے بعد ان کے تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، اور ہر انسان کو اس لحظہ سے گزرنا پڑا. چاہے کوئی انسان اپنے گھر میں تھا تب بھی، چاہے کوئی انسان سفر کی حالت میں تھا تب بھی، چاہے کوئی انسان کسی محفوظ ترین مقام پہ تھا تب بھی، چاہے کوئی انسان مسجد میں تھا تب بھی، اور کوئی دکان پہ تھا تب بھی، اپنی کھیتوں میں تھا تب بھی. المہم یہ ہے کہ یہ وہ لحظہ ہے کہ جس نے کسی کو نہیں بخشا ہے، اور نہ ہی یہ لحظہ ہم میں سے کسی کو بخشے گا. یہ لحظہ ہم میں سے ہر ایک پہ آ کے رہے گا. ہر ایک کو اس مصیبت سے گزرنا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مصیبت قرار دیا ہے. میں نے نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو مصیبت قرار دیا ہے. اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے اس لحظہ سے مراد لحظہ موت ہے کہ جس سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
پھر اس موت کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر عالم برزخ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو پھر قیامت کے دن تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر اس فیصلے کے دن جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جس کو جنت کے قریب کر دیا جائے گا، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اور جہاں تک اس زندگی کا تعلق ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس موت سے اور موت کے لمحے سے گزرنا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر دنیا میں کسی کو باقی رہنا ہوتا تو خیر المرسلین یعنی تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہ آتی۔ اگر کسی کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہوتا تو اس میں ہمیشہ رہنے کے سب سے زیادہ مستحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی۔ انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان پر بھی موت آنے والی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی، میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں۔ ان سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو پا رہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا عمر ٹھہر جاؤ، پھر اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت وہاں پر موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ رب العزت نے جو موت لکھی تھی وہ آپ پر آ چکی۔ پھر واپس آئے، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی پوجا کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو جان لو کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم اور صدمہ کو ہلکا کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا آپ لوگ دین سے منہ موڑ کر تم پھر دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ تو گویا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اعلان کر دیا کہ آپ پر موت آنے والی ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ اور میرے بھائیوں، موت وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ بہترین نصیحت کی جا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کے ساتھ نصیحت کی جا سکتی ہے کسی انسان کو، وہ موت ہی ہے کہ آپ اس کو موت یاد دلا کر آپ اس کو نصیحت کریں کہ بھئی آپ پر بھی موت آنی ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ کے اندر اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف کی تلاوت کرتے تھے۔ خطبہ جمعہ کے اندر اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف کی تلاوت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابیہ تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سورۃ قاف کو خطبہ جمعہ کے اندر اتنی بار سنا کہ یہ پوری سورت مجھے حفظ ہو گئی۔ خطبہ جمعہ کے اندر اس سورت کو بار بار سن کر
میں نے اس صورت کو حفظ کر لیا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں یہ اکثر و بیشتر خطبہ جمعہ کے اندر یہ صورت کیوں پڑھتے تھے؟ اس کے اندر یہی تو ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اور پھر آگے چل کر يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اس صورت کے اندر قیامت کے احوال کا ذکر ہے. اس صورت کے اندر موت کی سختیوں کا ذکر ہے. اس صورت کے اندر جہنم کا، دوزخ کا اور جنت کا ذکر ہے. تو اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو موت یاد دلاتے تھے، اور موت یاد دلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے تھے. میرے بھائیوں، یہ موت وہ چیز ہے کہ انسان چاہے کسی جگہ پہ محفوظ ترین کیوں نہ ہو، یعنی کسی محفوظ ترین مقام کے اندر چھپا ہوا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر اس کو کئی لوگوں نے مل کر اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہو، اس کا تحفظ کر رہے ہوں، کئی لشکروں نے اگر اس کو گھیر رکھا ہو کہ تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ لشکروں کے اندر گھرا ہوا انسان جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ میں پروٹیکشن محسوس کرتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، مجھے تحفظ حاصل ہے، اگر وہاں اللہ رب العزت نے اس کی موت لکھی ہے تو وہاں بھی اس کی موت آ کے رہے گی. کوئی اس کو پروٹیکٹ کرنے والا اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو بچانے والا بچا نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا کے لے گی، موت تمہیں پا ہی لے گی، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم محفوظ ترین مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوگے تب بھی تمہارے پر موت آ کے رہے گی. اگر ایک انسان چاہے وہ خشکی پہ ہو وہاں بھی موت آئے گی، اور اگر وہ سمندر کے پانیوں کے اندر وہ سواری کر رہا ہو وہاں پر بھی موت اس کی آ کے رہے گی. اگر فضاؤں میں اڑ رہا ہو وہاں بھی موت آ کے رہے گی. آپ سنتے نہیں آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں پلین کے اندر ایک شخص جب وہ سفر کرتے ہوئے وہ دوران سفر ہی فوت ہو گیا، اور کوئی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہاں سے جہاں سے وہ ٹیک آف کر رہا وہاں پر، یا جہاں وہ اس نے لینڈنگ کرنی ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہی وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے گھر والوں سے مل نہیں پاتا ہے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے پیاروں سے مل نہیں پاتا ہے کہ موت اس سے پہلے اس کو آ لیتی ہے. کوئی مریض ہو تب بھی، کوئی صحت مند ہو تب بھی، کوئی جوان ہو اور جوانوں اور جوانی کے نشے میں جو مست ہو، جوانوں کو بھی موت آتی ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ بوڑھے تو ہر محلے کے اندر، ہر خاندان کے اندر بہت کم ہوتے ہیں، گنے چنے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں خاندان کے اندر، فلاں گھر کے اندر ایک فلاں بابا جی ہیں. اور نوجوان تو ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نوجوانوں پر بھی موت آتی ہے، بچوں پر بھی موت آتی ہے. اس لیے کبھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے میرے عزیز بھائیوں. موت ہر انسان پہ آنی ہے اور اس سے کسی کو بچنا نہیں. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے اگر میں یہ نہ کہوں کہ ہم سب اس سے غافل ہیں، اگر میں یہ نہ کہوں اور یہ کہوں کہ ہم میں سے اکثریت اس سے غافل ہے، تو یہ میرا کہنا بالکل بجا ہوگا. ہم میں سے اکثریت اس موت سے غافل ہے. اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، اور کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کس زمین پہ آئے گی، زمین کے کس ٹکڑے پہ اس کی موت آئے گی، کسی انسان کو نہیں پتا. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اس کا وقت بھی متعین ہے، جو وقت متعین ہے اس سے ایک لمحہ پہلے یا اس سے ایک لمحہ بعد، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. جگہ بھی متعین، عمر بھی متعین، ہر چیز اللہ رب العزت نے مقرر کر دی. اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس سے تم دور بھاگنا چاہتے ہو، فانه ملاقيكم، وہ تم پہ آ کے رہے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟
ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر اس اللہ کی طرف تمہیں لٹا دیا جائے گا جس کو غیب کا بھی پتہ ہے، ظاہر کا بھی پتہ ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا. موت کے بعد ہمارا محاسبہ ہونے والا ہے، قبر کے اندر ہم سے سوال و جواب ہونے والے ہیں. قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، وہ بیدار ہو جائیں، اپنی موت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اللہ رب العزت کی رحمت کو اور اللہ رب العزت کے عذاب کو یاد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لمحات کے اندر موت آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس پانی کا ایک پیالہ بھر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنی انگلیوں کو ڈبوتے ہیں، اپنی انگلیوں کو تر کر کے اپنی پیشانی پہ پھیرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے اور آپ فرماتے کہ موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل موت نصیب کی، اس موت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختیوں کا احساس کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا. جن لمحات میں آپ پر موت آ رہی تھی ان لمحات کے اندر آپ کا سر میرے سینے پہ تھا، اور جن سختیوں سے آپ گزر رہے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی موت کی سختیوں کو دیکھ کر اس کے بعد میں جس پر بھی موت کی سختیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا، کوئی حیرانی نہیں ہوتی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا تو آپ کے بعد آپ کا امتی کوئی بھی چاہے وہ کتنا نیک کیوں نہ ہو اس کو موت کی سختیوں سے گزرنا ہے. اور اللہ رب العزت نے موت کو ایک مصیبت قرار دیا قرآن مجید کے اندر، اور یہ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے بھائیوں، ایک موت ہوتی ہے نیک انسان کی اور ایک موت ہوتی ہے برے انسان کی. ان دونوں کی موتوں کے اندر فرق ہے. جیسا کہ ان دونوں کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ان کی موت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. کیا یہ لوگ جو برائیوں کے ارتکاب کرتے ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو چیلنج کرتے ہیں، برائیوں کا گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو ان کی طرح بنا دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے؟ یعنی برے لوگ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طرح بنا دے گا جو اچھے لوگ ہیں؟ سواء محیاہم ومماتہم، اور کیا ان کا جینا اور ان کا جینا ایک جیسا ہوگا؟ اور کیا ان کا مرنا اور ان کا مرنا ایک جیسا ہوگا؟ ساء ما یحکمون. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو وہ بہت برا فیصلہ کریں. ان دونوں کی زندگیوں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اور ان دونوں کی موت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ حدیث حضرت البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک لمبی طویل حدیث ہے مسند احمد کے اندر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخصوں کی موت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. کاش آپ میں سے ہر ایک کو موقع ملے تو اس حدیث کو ذرا ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر لیں. ہمارے پاس وقت نہیں ورنہ ہم اس حدیث کو یہاں ذکر کرتے. لمبی حدیث ہے وہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی موت کا تفصیلی ذکر کیا کہ نیک آدمی ہو تو اس کی موت کیسے آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیسے کیسے برتاؤ ہوتا ہے، اور اگر برا انسان ہو تو اس کی موت کس کیفیت میں آتی ہے، کن سختیوں سے مصیبتوں سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور پھر موت کے آنے کے بعد اس کی قبر کیسی ہوتی ہے، قبر میں اس کے ساتھ کیا رویہ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، پھر قیامت تک اس کے ساتھ کیا ہوگا. وہ حدیث ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا خلاصہ کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ان کی موت کا ذکر سنیں کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، برائیوں کے ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پسے پس ڈال کر ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، منمانی زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ نے ان کی موت کا ذکر کن الفاظ کے ساتھ کیا؟ فرمایا
فكيف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان لوگوں کی حالت کیسی ہوگی کہ جب ان کی روحوں کو فرشتے قبض کر رہے ہوں گے. اذا توفتهم الملائکہ، جب فرشتے ان کو موت سے دوچار کر رہے ہوں گے تو وہ ان کے چہروں کو بھی مار رہے ہوں گے، ان کی پیٹھوں پہ بھی مار رہے ہوں گے، کوڑوں کے ساتھ مارتے ہوئے ان کی روحوں کو ان کی جانوں سے نکال کر وہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا الذین اذا تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے جب ان کی روحوں کو فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی نیاز بندی کے ساتھ کہتے ہیں فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، کیونکہ ان کو اللہ کا عذاب نظر آ جاتا ہے موت کے وقت ہی، تو یہ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں نیاز مندی کرتے ہوئے، دست بستہ ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں ما كنا نعمل من سوء، ہم اس سے پہلے تو کوئی برا عمل نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے. لہذا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، لہذا تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر. یہ کس وقت؟ موت کے وقت ان کو کہا جاتا ہے اور انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس جہنم کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا. یہ تو برے لوگوں کی موت. اور جہاں تک اچھے نیک لوگوں کی موت کا تعلق ہے اللہ فرماتے ہیں الذین اذا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ لوگ جو بہت اچھے ہوتے ہیں موت کے وقت، یعنی اگر وہ اپنی زندگی کے اندر گناہ کر بھی چکے ہوتے ہیں تو توبہ کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا چکے ہوتے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے تو فرشتے ان کی موت کے وقت ان کی روحوں کو ان کی جانوں سے نکالتے ہوئے، ان کے جسموں سے نکالتے ہوئے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال تم اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے تھے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ بھی اسی وقت موت کے وقت اس نیک انسان کو اور اس کی روح کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں چلی جا، وادخلی جنتی، اور جنت کے اندر داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک آدمی کی موت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو برے لوگوں کی موت سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں، موت ایک ایسا لحظہ ہے جس میں انسان کو حسرتیں ہوتی ہیں، انسان حسرت کرتا ہے، پچھتاتا ہے، انسان ندامت کا شکار ہوتا ہے، اور انسان حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے موت کے وقت، کیا کہتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت کے وقت انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں واپس جا کر نیک عمل کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس بات کے جواب میں؟ کیا اس کو پھر واپس لوٹا دیا جاتا ہے؟ اس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے اب تم پچھتا رہے ہو، چلو تم دنیا کے اندر واپس چلے جاؤ، جا کے نیک عمل کر لو؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو وہ بات ہے جو اس نے کہہ دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اس کے بعد ان کو عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے. میرے بھائیوں، تو انسان حسرت کا شکار ہو جاتا ہے موت کے وقت کہ کاش میں نیک عمل کر لوں، کاش کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے. اور سورۃ المنافقون کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو میرے بھائیوں، وہ جو حسرت کا لمحہ ہے، وہ لحظہ جس سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس حسرت کا لمحہ آنے سے پہلے اور اس وقت حسرتوں کا شکار ہونے سے پہلے آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے،
کچھ پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی باقی ہے، کچھ لمحات باقی ہے، کچھ گھنٹے باقی ہے، کچھ دن باقی ہے، کچھ مہینے، کچھ سال باقی ہے، آخرکار موت آ گئی۔ تو ان لمحات کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور وہ چیز ہم جس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جاتا تو ہم صدقہ کر لیتے، ہم نیک عمل کر لیتے، تو ہم وہ چیز جو ہے وہ آج ہی کر لیتے۔ صدقہ کرنے کے لیے آج وقت ہے، نیک عمل کرنے کے لیے آج وقت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے آج وقت ہے۔ لہذا ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اور اپنی قبر اور آخرت کو یاد کرتے ہوئے آج ہی ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائی اور دوستو، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اور یہ بات یاد رہے کہ جو فرشتہ کسی بھی انسان کی موت کو قبض کرتا ہے اس کو ملک الموت ہی کہتے ہیں، اس کو عزرائیل نہیں کہا جاتا۔ یہ عزرائیل کا جو نام ہے یہ عام لوگوں کے اندر مشہور ہے، لیکن یہ نام نہ قرآن میں ثابت ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ثابت ہے۔ تو ملک الموت کو بھیجا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ملک الموت، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ واپس لوٹے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور کہنے لگے، اللہ تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے کے پاس واپس جاؤ اور اس کو کہو کہ تم کسی بیل کی پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بھی بال آئیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں 1 سال اضافی دے دیا جائے گا۔ یعنی اگر 100 بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں تو تمہیں 100 سال زندگی اور دے دی جائے گی، اور اگر 1000 بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو تمہیں مزید 1000 سال زندہ رکھا جائے گا۔ تو وہ فرشتے آئے، ملک الموت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کے یہی بات بتلائی اللہ رب العزت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی 100 سال زندہ رہوں یا 1000 سال زندہ رہوں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر بھی آخرکار آپ کو موت ہی آنی ہے، آپ کے اوپر موت سے بچ نہیں سکتے آپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر 1000 سال کے بعد بھی موت ہی آنی ہے تو پھر موت ابھی قبول ہے۔ چنانچہ ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ میرے عزیز بھائیو، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر دوام نہیں بخشا گیا، کسی بھی انسان کو۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی کہ کوئی شخص ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، ہر ایک پر موت آئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، وہ بالکل جھوٹ بکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام پر بھی موت آ چکی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین اور تمام بزرگان دین جو گزر چکے ان پر موت آئی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک پر موت آنی ہے۔ لہذا جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کر لو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کے لیے ہر لمحہ تیار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی گرامی ہے، اکثروا من ذکر هادم اللذات، کہ تم اس چیز کو بہت زیادہ یاد کیا کرو کہ جو لذتوں کو کاٹنے والی ہے، دنیا کی لذتوں اور آسائشوں کو کاٹ کے رکھ دینے والی جو چیز ہے اور وہ موت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو اکثر و بیشتر یاد رکھا کرو، اس سے کبھی غفلت نہ کیا کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے کاروبار میں لین دین کے معاملات میں شاطر ہوتا ہے وہ بڑا سمجھدار عقل مند ہوتا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو ان میں سے یعنی مومنوں میں سے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوگا اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوگا۔ تو اگر ہم بھی سمجھدار بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مندوں کے اندر شمار کرانا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، دنیا کی آسائشوں سے سہولتوں سے دھوکہ نہ کھائیں، دنیا کی اس مختصر ترین زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ اپنی موت کو ہر لمحہ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ زور القبور، کہ تم قبرستان میں ضرور جایا کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ قبرستان میں جانے سے انسان کو موت یاد آتی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم آپ قبرستان میں بھی ضرور جایا کریں تاکہ آپ کو آپ کی موت یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت کثرت کے ساتھ یاد کرنے والوں میں شامل فرما لے، اور اللہ رب العزت ہمیں اچھی اور نیک اور صالح انسان کی موت نصیب فرمائے۔ ہماری موت آئے تو کلمہ شہادت پر آئے، حالت اسلام پر آئے، حالت ایمان پر آئے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔